اللہ کیا بھیجنے والے آپ ہے، لے جانے والا بھی آپ ہے، اور چاہتا ہے کہ سارے لوگ عبادت کریں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ مجھے نفس پیدا کر دیا عبادت میں حائل، چاہتا ہے سارے مطلب اس کا ذکر کرتے جائے، شیطان کو ساتھ پیدا کر دیا، اور چاہتا ہے کہ ہر آدمی میرے ساتھ متعلق ہو جائے، زندگی تلق کر دی، اور جو نیک لوگ ہیں وہ بیچارے حالات کی چکیں پٹتے جا رہے ہیں، اور جن کے پاس آسودگی ہے ان کے پاس وہ خیال نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی تماشے کرتے جائیں گے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کچھ اور ہی کھیل بنائے گا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بیچارہ کچھ اور کرے گا، چندہ مانگے گا مسجد کے لیے، تو بڑا پریشان کا واقعہ۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے دعا کیا کیسے دعا کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اللہ بتا رہا ہے تمہیں تو آج زبان میں کہ مجھ سے مانگا کرو۔ دیکھو یہ اپنے الفاظ اپنی شان میں کرنا اللہ ہی کہتا ہے، مجھ سے مانگا کرو کہ میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اور میں قیامت کا مالک ہوں، اور میں یہ بہت طاقت والا ہوں، مجھ سے یہ کہا کرو کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھایا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا نام ہوا۔ اب کچھ لوگوں کی راہ ہے، ساتھ ہی راز بتا دیا کہ میری راہ دراصل انسانوں کی راہ ہے، اور ان لوگوں کی راہ نہ مانگا کرو جن پر غضب ہوا۔ غضب ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو غضب ہی نہ ڈال، کہتا یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتیم کی مدد کرو، تو یتیم آپ کرتا ہے اس کو، تو یتیم ہی نہ کر اس کو، کہتا یتیم تو محسوس کرتا ہوں، تم اس کی مدد کیا کرو۔ اور غریب کی مدد کیا کرو، تو غریب کون کرتا ہے؟ غریب کہتا ہے ہم خود ہی کرتے ہیں، ہم تجھے مال دیتے ہیں، اسے غریب کرتے ہیں، اور رونق لگی ہوئی ہے، چلنے دو۔ اس کھیل کو دیکھا کرو لطف کے ساتھ کہ تمہیں مال دیا اس لیے آپ نے کہ غریب کے لیے تم مدد کر، اسے غریب بنایا اس لیے کہ تجھے مال کی شدت سے بچائے، مال کے عذاب سے بچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کو بڑی محبت سے آپ دیکھو گے پھر سمجھ آئے گا، اگر خالی عقل سے دیکھو گے تو الجھ جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ وہ تو اللہ عقل سے پیدا کرنے والا ہے، تمہیں کیسے سمجھ آئے؟ محبت کے ساتھ بات بتا دیتا ہے، مگر یار یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا، پھر آپ سارے راز سمجھ آ جائیں گے کہ پیدا کیوں کرتا ہے، مارتا کیوں ہے، ہمیں لانے کا کیا فائدہ ہے، تکلیف کا کیا فائدہ ہے، غریبی کیوں ہے، دولت کیوں ہے، صبر کیوں ہے، قیام کیوں ہے، اور اسلام کی ضرورت ہی کیا ہے اس کو۔ پھر باقی دین بھی اس کے اپنے ہیں، کیا مذہب امینڈ ہوتا رہا ہے کہ کیا مذہب سیدھا سادہ پکا مذہب ہے؟ کیا پہلا انسان آدم علیہ السلام ہی تھا، اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا؟ کیا وہ آدم علیہ السلام مطلب ایسی تھی جیسے بیان ہوا؟ کیا ابلیس اسی طرح ہے جیسے ہمیں سمجھ آیا؟ سارے بات اگر یہاں آگے سزا یہاں ہونی ہے، دوزخ کی کیا ضرورت ہے، جنت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا لوگوں کو دوزخ میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا چل رہے ہیں تو بنانے والے کو کیا ہوا گزرے گی؟ تو کہتے ہیں میں 70 مام کی طرح مطلب محبت کرنے والا ہوں۔ یہ کیا آ گیا؟ انسان نے بغاوت کی تو کیا بغاوت کی؟ تیرے آسمان کے تارے توڑ لیے، اب بغاوت کی تھوڑا تو قیدا نہیں مانا، ادھر ادھر کے مطلب حجاب سے آپ ہو گیا۔ یہ بات ہے، یہ بڑا رات کی بات ہے، شاید ایسا واقعہ نہ ہو جیسے آپ سمجھ رہے ہو۔ آپ محبت، آپ کو میں پھر سمجھا رہا ہوں، جس شخص نے اپنے گھر کو جنت بنا لیا اس کو اللہ کی بات سمجھ آ گئی۔ راز بتا رہا ہوں، کیا راز بتا رہا ہوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ گئی، اور جس نے کہنا مان لیا بزرگوں کا اس کو بات سمجھ آ گئی۔ کوئی لمبی چوڑی دقت والی بات نہیں، محبت کے ساتھ چلتے چلو، بس چھوٹے چھوٹے کام کرتے جاؤ، بڑے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ ستاروں کی چال ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ زمین کی چال ٹھیک رکھو، زمین کی چال نہ خراب کرنا، ستارہ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے۔ مستقبل کے بارے میں بات سوچا کرو، اچھا وقت آئے گا، قبول کرنے کی صلاحیت یہ اچھا وقت ہوتا ہے، اور نا قبول کرنے کا جذبہ جو ہے کوئی وقت بچھا نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ٹوٹے ہوئے جہاز کو ہر ہوا رات نہیں آتی، جہاز ٹوٹ گیا تو مشرق کی ہوا ہو مغرب کی ہوا ہو بادبان ہی نہیں ہو، کیا ڈوبنے ہی ڈوبنا ہے، جہاز کو سنبھالو۔ کل جھگڑے سے تو اور بات تھی، آج جھگڑے کو اور بات ہے، پہلے کا جھگڑا سے کوئی اور بات ہے، مطلب عادت بن گئی ہے ناشکری کی۔ اس سے پہلے کہ ناشکری جو ہے وہ تکلیف لائے، آپ لوگ توبہ کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم نے تیری دی ہوئی نعمتوں کو تیرے راستے میں استعمال نہیں کر سکے، تو ہمیں معافی دے دے، آئندہ موقع دے، ایک بار پھر موقع دے، بلکہ تو موقع دے ہی رہا، ہم سے غلطی ہوتی ہے تو اسے معافی کر، ضرور معافی مانگتے رہا کرو، اور اپنے گھر کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر تھی کوئی
اس میں اختلاف پیدا ہو جائے وہ بڑا شکایت ہو جاتی ہے. اتنے سنجید گواہ ہوتے ہیں نا خلاف بولنے والے، اس لیے اس کا خیال رکھو. میرے سے میں نے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے خاموش زبان بڑی شکایت بولتی ہے. گنگی زبانیں جو ہے نا یہ بڑا اشتہار ہوتی ہے.